من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ اور کیوں روز نئے قانون بناتے ہو ایوانوں میں، کیوں روز نئے قانون بناتے ہو ایوانوں میں، دنیا کو چلانے کو تو قرآن بہت ہے۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جناتوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم ہی نے یہ قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور دیگر کتابیں اس دنیا کے اندر آئیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں رکھا، تو ان کے اندر تحریف کر دی گئی، عدل بدل کر دی گئی، چینجنگ کر دی گئی۔ مگر جس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس کلام میں تقریباً 1500 سال گزر گئے، آج تک کوئی تبدیلی نہ کر سکا۔ اور آئندہ جب تک قرآن کریم باقی ہے، قرآن کریم زندہ ہے، قرآن کریم اس وقت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات سامعین کرام، مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کا ذمہ، حفاظت کا ذمہ لے لیا، مگر ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تعویذ بنانے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جہیز میں دینے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اس لیے ہمیں دیا ہم اس کی تلاوت کیا کریں، ہم اسے حفظ یاد کیا کریں، ہم اس کے حافظ بن جایا کریں، ہم اس کی تفسیر کو پڑھا کریں، ہم اس کی تفسیر کو سنا کریں، ہم اس کی تشریح کو سمجھا کریں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کریں، ہم اسے دیکھ کر اس سے اپنے مسائل کا استنباط کیا کریں، اپنے مسائل کا استخراج کیا کریں، ہم اس کے مطابق ایک ایک اپنے عمل کو اس قرآن کریم کے عمل کے مطابق بنا لیں۔ آج ہم الحمدللہ ایسے خطے اور ایسے علاقے کے اندر موجود ہیں جہاں قرآن کریم موجود ہے، قرآن کے پڑھنے والے موجود ہیں، قرآن کے پڑھانے والے موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، درسگاہیں، علمی درسگاہیں، اور اسی طریقے پر مدارس، خانقاہیں، الحمدللہ جدھر آپ گزرتے ہیں آپ کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے مل جاتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی زیارت کر سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ اسی دنیا کے اندر ایسے خطے بھی ہیں جہاں قرآن کریم کا دیکھنا دشوار ہے، جہاں قرآن کریم کا لینا دشوار ہے، جہاں قرآن کریم پر پابندیاں ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار لکھتے ہیں، میرا ایک جگہ کا سفر ہوا، وہاں ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی، وہ عورت میرا حلیہ دیکھ کر، میرا جبہ دیکھ کر، میری داڑھی اور مجھے بشرہ دیکھ کر کہنے لگی، آر یو مسلم؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا یہ مسلم، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، ہیو یو قرآن؟ کیا آپ کے پاس قرآن کریم ہے؟ مولانا فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ قرآن، جی ہاں میرے پاس قرآن کریم ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، کین آئی سی؟ کیا میں قرآن کریم دیکھ سکتی ہوں؟ مولانا فرماتے ہیں، میں نے اپنا قرآن کریم اس عورت کو دے دیا، وہ عورت قرآن کریم کو لے کر سینے سے لگانے لگی، آنکھوں سے لگانے لگی، چومنے لگی، سر پر رکھنے لگی اور زار و قطار رونے لگی۔ مولانا نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ آپ میرا قرآن کریم واپس کریں گی؟ تو اس عورت نے جواب دیا، غور سے سننا حضرات سامعین کرام، کہ مولانا میں آپ کا قرآن کریم تو ضرور واپس کروں گی، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور میری عمر تقریباً 42 سال ہے، اور آج زندگی کے اندر پہلی بار قرآن کریم کی زیارت کی ہے۔ ہم ایسے خطے اور علاقوں کے اندر رہ کر بھی اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ نہ کر سکے، اپنی اولاد کو قرآن کریم نہ پڑھا سکے، تو لوگ تو کہتے ہیں میری اولاد نہیں ہے میں بدنصیب، میرا مکان نہیں ہے میں بدنصیب، میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں بدنصیب، میرے پاس زمین و زر نہیں ہے میں بدنصیب، مگر
میں کہتا ہوں اگر اس علاقے کے اندر رہ کر قرآن کریم سے نہ آشنا رہا، قرآن کریم نہ پڑھ سکا، قرآن کریم کو نہ سمجھ سکا، تو اس سے زیادہ بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔